فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سب سے زیادہ قصور تو خود اس کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے روح میں کہہ رہی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسی ڈٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے روحی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا گھٹن لگتا تھا، اور فجر تو صفائی پیپرز کی اس نے کبھی پڑھی ہی نہ تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دیں۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں۔ آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہ مقدر نہیں بدلتی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر جاتا ہے، اور اگر قسم کھائی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی پر چڑھتے وقت فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کے کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھ کے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت جہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں صحن کھلاتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود عبایا کو دیکھا، اور جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اسے بات کروں گی۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے۔ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ اسی پل کہ کسی نے زور سے بتایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ رشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ رشتے ادھر وہ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی۔ السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کی کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمد سہم کر قطرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ رشتے کے لہجے میں دبی سختی تھی۔ نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسی قسم پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ اب بھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب خطہ سنا آئی تھی، اور جب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے۔ اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، رشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی۔ وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اور سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکثر تیور اور ماتھے پر بھر لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا فر حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں
وہ بھی جواباً خرائی تھیں۔ زبان حوال کر بات کریں۔ اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا تو وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا۔ پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو محمل کی طرف ہوئی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا کر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش ہی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھا، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ یہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ بھی شاندار لگ رہی تھی۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھال لی۔ آپ مجھے میرے گھر لے جا رہے ہیں نا؟ نہیں، سرسری انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت اس کو اب کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آقا ابراہیم کی عالیشان مہنما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی چرچمت ہے۔ آقا کریم چہرے پر ڈھیروں خیز و خزف لیے پرعنت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب طائی، فضا چچی اور نعیمہ چچی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیز سی مدھم سی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کی مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے اپنی اصلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی کسر کسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتا، وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ نسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آفت جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہی نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت جائیگاہ گئی تھی۔ محمل کا اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر گئی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لیں، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چکنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا حیث و خزف بن گئے۔ تانے جانے کی بات کی تو فواد نے انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا فائدہ تھوڑی، دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے اسپتالوں، مداخانوں، سڑکوں پر تراشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صرف ماتم بچ گئے۔ عورتوں کے معنی خیز نگاہیں مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں کرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی تباہی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پر ایک ہی دعا، محمل کی لاش کسی اسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دی۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب طائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نعیمہ چچی نے بلندی سے سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھی، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں وقت نیند لے کر ابھی بزار رہے تھے۔ بس آخر جان ایک دم تھا۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کا بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ و سفید چہرہ
اسے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس تحریر پر آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سنیا سب نے، ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پر شک نہ کریں۔ اس لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو۔ دائی مہتاب کو اپنا ہم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ٹوسٹ کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت درکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے، پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چتر نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پر دھرا اور پھر ٹھوکر پر اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آقا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ بھی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھی، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا، چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے عدل قدم رکھا۔ حسن، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آقا جان زور سے دہا رہے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے تو نکل جاؤں۔ وہ تو گردن جھکائے عدل قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سے سر اٹھا کر اتنی بے خوبی سے کرائی کہ لمحے پر کچھ سب گنجگار رہ گیا۔ دائی مہتاب نے ششتر سا ہو کر منہ میں ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الٹ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے میں اندر آئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلی گئی۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سے فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گاز پہ کھڑے پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے ہرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے، اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں تابوت نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آقا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی، جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کی عوض ایک رات کے لیے بھیجا، اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اس فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور فیڈ و فروخت میں ملبس ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اس دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی، کیونکہ وہ پولیس کے پلان کے تحت ہوا تھا۔ آقا فواد، گینگ کو منصب عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اپنے کرتوت پہ پردہ نہ ڈالنے کے لیے وہ مجھے پنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ فرق پڑی تھی، ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ ارے کیا
ارے یہ کیا چپ ہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اس لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید مطلب نگاہوں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام، وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انسوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ اور ایک قہوہ۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آواز میں گونجنے تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان سب کو سام سونگ کیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متعصب کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ ان سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے۔ وہ جواباً ایسے تڑپ کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تب ہی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا، جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مخبوط سی اس مغرور اور وجیہہ سے اے ایس پی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ٹوسٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں گے، میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگی تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ غوار شام تک گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استحضائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی، اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آبرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون میں لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے جو بھاگ کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکے گی، نہیں فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں، پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔
وہ ابھی تک ویسی ہی ساکت و شستر کھڑی تھی جیسے اسے آہا جان کے الفاظ کا سے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اس منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پہ فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ نہیں بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آہا جان ڈرائیو کی طرف بڑھ گئی۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازو میں رو چیک رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پر رکی۔ اسٹون پہ سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی۔ محمل؟ آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا۔ ہمایوں داؤد؟ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر بند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جکڑ کر ایک شکوہ گناہ نقاب ماں پر ڈال کے اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد؟ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوسٹ کھانے لگی۔ گھر میں اگلی کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کرتی جاتی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تو وہ سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی۔ جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بڑی عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ اپنے پیچھے دہاڑ سے وہ دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر سے چادر درست کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ اب یہ مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی ان کے بیٹے سے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمد، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تھکی تھڑکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اس نے عبایا اسکارف میں اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر وہ فرشتے کو واپس کرنے آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد سے منہ لگنے کی، رشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب حیران ہوتا تھا۔
وہ سیاہ فام لڑکی مر کے بھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا۔ ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ ریوڈ جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن پر لپیٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کی اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو پہلے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، نو مین الاؤڈ۔ باڈی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر تک قدم رکھا۔ بڑا سا سبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی اسکارف لیے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی، السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے بازی کلاس میں ہوگی، اندر کوریڈور میں، رائٹ پہ، فرسٹ فلور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی، مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پر کرسی پر وہ بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولے مصروف ہی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے کتار در کتار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، عنابی اسکارف میں لپیٹے وہ اسے سر چکے تھے اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اس سے بہتر لگا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں چلاتی، چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم کی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹ کی سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیسر کے سیاہ عبایا اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کے انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا اور لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ شیور۔ اس نے شانے اٹھا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ تبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آقا جان نے ٹیرس پر اسے وہ سیاہ جلد والی مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی، اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو شاعری کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی۔ ارے محمل، وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی، بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی، اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ کی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھی۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔
چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس لیے شاپ پر اوپر سامنے کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپ پر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو نہیں، میں یہ بایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی اور محمد کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی مومن ہو، باقی سب گناہ گار، کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گنہگار سمجھ رہا ہے۔ مگر فرشتے اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھی۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا، ہمایوں کا۔ جی اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اسے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر یہ تم ان کی چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ رشتے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈیل نہیں، دراصل آقا فواد سے بہت تنگ تھا۔ اسے اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پیئرس ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے اور الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصہ سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا۔ اس سے فواد کے اس کی ہر بات معلوم تھی، عجیب بات تھی۔ میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔